بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ آج مجھے بہت ہی دکھ ہوا یہ خبر سن کر کہ جناب اسد دورانی صاحب کو غدار قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جس ادارے کے لیے فوج اور آئی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا ہے اور پھر وہی ادارے آپ کو غدار قرار دے دے تو پھر انسان پر کیا بیتے گی، اور جو ہے کیا وقت اب ہم کڑے کہاں ہیں۔ یہ قصہ تو یہ تھا کہ عدالت میں انہوں نے درخواست دی تھی کہ مجھے ECL سے میرا نام ہٹا لیا جائے، تو عدالت نے وزارت دفاع سے جواب طلب کر لیا، تو وزارت دفاع نے اشارتاً کہا کہ یہ تو راہ کا ایجنٹ ہے، ہم کیسے اس کا نام ECL سے جو ہے وہ ہٹا دے، تو اگر یہ راہ کا ایجنٹ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرو نا۔ ہاں، ان کے اگر دامن پر 2-3 داغ ہے کہ مرزا اسلم بیگ اور انہوں نے 1990 میں سیاستدانوں میں رکوم بانٹی تھی، لیکن ان کو غدار قرار دینا اور راہ کا ایجنٹ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو کتاب لکھی ہے نا، جس میں ان کا بانڈا انہوں نے جو ہے ان کا بانڈا اس میں پوٹ گیا ہے، اور ان کے سارے باتوں کو انہوں نے حقیقت بیان کیا ہے، اور حقیقت سے جو ہے ان کے سارے راز جو ہے وہ فاش کیے ہیں۔ تو اسی کتاب وہ جو راہ کے عز دولت کے ساتھ انہوں نے لکھی تھی، جس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب بھی لکھی ہے جو فرضی ناموں سے ہے، کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف کو نوین شیخ کا نام دیا اس میں، لیکن اور خود کو اسامہ بارکزئی کا، جناب قمر جاوید باجوہ کو جبار جٹ کا نام دیا ہے، لیکن قصہ صحیح جو ہے وہ داستان صحیح لکھی ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب میں نے وہ پہلی والی کتاب لکھی تھی اسپائی کرونیکلز، تو اس میں پھر جو ہے مجھے طلب کیا گیا تھا GHQ، اور جو ہے وہاں مجھ سے جو ہے وہ تفتیش کی گئی تھی، تو اسی بنا پر انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ تو آج افضل کوکر صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی، اور بہت ہی زبردست تقریر کی، جس میں انہوں نے چند سوالات بھی اٹھائے ہیں اور چند وہ بھی کیے ہیں، وہ مطالبات بھی کیے کہ آپ اگر ہمارا گھر غیر قانونی تھا تو پھر آپ کے یہاں GIT بنائیں، کمیشن بنائیں، کمیٹی بنائیں، ہم بھی اپنے ثبوت پیش کریں گے اور ہم بھی پیش کریں گے۔ عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بناؤ، اب بناؤ نا، اگر تم حق پر ہو تو بناؤ کہ پتہ چل جائے، عوام کے سامنے یہ سارے راز کھل جائے کہ کس طرح تم اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو۔ کل عمران خان بھی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ عمران خان یہ نہ بھولے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اب وہ عمران خان نشے میں ہیں، وہ اپنی حکمرانی کے نشے میں ہے، لیکن ہر ظالم شخص کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اس کی حدیث میں بھی ہمیں بہت مذمت ملتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو عمران خان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حکمرانی کے نشے سے اترو۔ کب تک تم جو ہے قوم سے جھوٹ بولتے رہو گے، اور کب تک جو ہے اپنے آپ کو چھپاتے رہو گے، کیونکہ یہ ایک دن یہ سب کچھ سامنے آ جانا ہی ہے۔ کیوں تم کب تک اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تم کھلواڑ کرتے رہو گے؟ اب میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بس سدھر جاؤ۔ تم سے اگر حکمرانی نہیں ہو رہی تو قوم کے وسیع تر مفاد میں حکمرانی چھوڑ دو، تم ہیرو بن جاؤ گے۔ تو اسی طرح یہ تو سیاسی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، اور ہم ہر روز جو بھی آتا ہے نیوز یا جو بھی، وہ پچھلے دن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، جس میں عمران خان صاحب کی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ کرپشن ختم کرنا پاکستان میں میرے خیال سے ناممکن ہے۔ آپ چوکیدار کو کرپشن سے روکیں گے، بیوروکریٹ کو روکیں گے، وزراء کو روکیں گے، کس ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کو کس کو آپ روکیں گے؟ تو کرپشن اس دور میں وہ کہتے ہیں کہ 120 پر تھا پچھلے سال، اب 124 پر آ گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرپشن میں کم ہو گئے، کیونکہ جو ایک نمبر پر ہے وہ موسٹ کرپٹڈ، جو ایک نمبر پر ہے وہ سب سے شفاف ہے، اور جو 180 نمبر پر ہے وہ موسٹ کرپٹڈ کنٹری ہے۔ تو اب پاکستان میں 124ویں نمبر پر، میاں نواز شریف کے دور میں 117 نمبر پر تھا۔ تو اب یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل
تو اب آنے والے وقتوں میں جو بھی خبریں آتی ہے ہم بر وقت ان کی جو ہے وہ نیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تو اس لیے لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام۔